السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي يبدع الأخلاق والعظيم، والصلاة والسلام على رسوله سيدنا محمد من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعلماء أمته وأولياء ملته وشهداء محبته أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والآمنين والمطمئنين، والحمد لله رب العالمين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم مليك بر رؤوف رحيم، برحمتك يا أرحم الراحمين. خطبہ مسنون کے بعد تلاوت کردہ آیہ مقدسہ کے تحت بارگاہ اہل بیت اطہار میں اپنی عقیدت و محبت کا نذرانہ خلوص پیش کریں، اس سے پہلے آئیے ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا دونوں عالم کے داتا شہنشاہ کونین دستگیر دارین مغیث ملوین ماوی عالمین حضور شفیع المذنبین خاتم النبیین راحت العاشقین رحمت للعالمین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین محب الفقراء محب الغرباء محب الیتامى محب المساکین جان کونین دستگیر دارین مغیث ملوین ماوی عالمین سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ پرانوار میں درود پاک کا ہدیہ عقیدت پیش کریں اور پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بار اور نذرانہ درود پاک پیش فرما دیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد نور الانوار والسر الاسرار والسید الابرار والتریاق الاغیار ومفتاح باب اليسار وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله. ایک بار اور نذرانہ محبت پیش فرما دیں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد سيد البشر بشر لا كالبشر بل هو كالياقوت في الحجر صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. شہید ہو کے زمانے کو روشنی دے دی، شہید ہو کے زمانے کو روشنی دے دی، تجلیوں سے جہاں جگمگا دیے تو نے، تجلیوں سے جہاں جگمگا دیے تو نے، لب فرات پہ سر دے کے سرفراز ہوا، لب فرات پہ سر دے کے سرفراز ہوا، نئی حیات کے دریا بہا دیے تو نے، نئی حیات کے دریا
بہا دیے تو نے اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناز ہے، اس کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے، سجدے تو سب نے کیے اس کا نیا انداز ہے، سجدے تو سب نے کیے اس کا نیا انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے، اے حسین ابن علی تیری عبادت کو سلام، اے حسین ابن علی تیری عبادت کو سلام، تیرے سجدوں کے تصدق دو جہاں کی لاج ہے، تیرے سجدوں کے تصدق دو جہاں کی لاج ہے، حق و باطل کی حقیقت میں یہی تفسیر ہے، حق و باطل کی حقیقت میں یہی تفسیر ہے، کربلا کا واقعہ اسلام کی توقیر ہے، کربلا کا واقعہ اسلام کی توقیر ہے، اور تربیت مولا علی کی، تربیت مولا علی کی، اس پہ نانا کا کرم، تربیت مولا علی کی اس پہ نانا کا کرم، کیا عجب حسنین کے کردار کی تعمیر ہے، کیا عجب حسنین کے کردار کی تعمیر ہے، اور دودھ پیتے بچوں کو جن کے شہادت ہو نصیب، دودھ پیتے بچوں کو جن کے شہادت ہو نصیب، ان کے کیسے مرتبے ہیں، ان کی کیا تقدیر ہے، ان کے کیسے مرتبے ہیں، ان کی کیا تقدیر ہے، اور ایسا ایثار اور قربانی نہیں جس کی مثال، ایسا ایثار اور قربانی نہیں جس کی مثال، اصل میں یہ فاطمہ کے دودھ کی تاثیر ہے، اصل میں یہ فاطمہ کے دودھ کی تاثیر ہے، ایسا ایثار اور قربانی نہیں جس کی مثال، اصل میں یہ فاطمہ کے دودھ کی تاثیر ہے، اور اشک ہے آنکھوں میں جو بے شک ہیں گوہر بے بہا، اشک ہیں آنکھوں میں جو بے شک ہیں گوہر بے بہا، الفت شبیر الفت حسنین عارف، دولت الفت دنیا و دین، عارف دم شبیر ہے، الفت دولت دنیا و دین، عارف دم شبیر ہے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ایک بار اور نبی علیہ نبی کی بارگاہ پاک میں ہدیہ درود پیش فرما دیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ وکما تحب وترضى بأن تصلی علیہ صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ توفیق ربانی سے سیدنا سندنا و مولانا امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالی عنہ و اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس 8ویں مبارک و مسرور محفل پاک میں آج حاضری کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ رب ذوالجلال اہل بیت اطہار کے صدقے
اس مجلس کی حاضری کو ہمارے لیے، ہمارے ماں باپ کے لیے، ہمارے مرحومین کے لیے، ہمارے اہل و عیال کے لیے باعث مغفرت فرمایا۔ آج تک فضائل و کمالات اہل بیت کے تعلق سے جن گزارشات کو آپ نے سماعت فرمایا، چونکہ اب مختصر سے ایام باقی رہ گئے ہیں، تو بہت ہی اختصار کے ساتھ مجھے ان 3 دنوں میں ہی کچھ واقعات کربلا کے تعلق سے آپ کے سامنے کچھ عرض پیش کرنا ہے۔ آیت کریمہ جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہمارا پالنہار اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا، اور ہم تمہیں آزمائیں گے خوف سے، کبھی بھوک سے، کبھی مالوں کے نقصان سے، کبھی تمہاری جانوں سے، کبھی کھیتی باڑیوں کے نقصان سے۔ تو اے محبوب آپ ان کو بشارت دے دیجئے جو صبر کرنے والے ہیں، کہ جب ان پر کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کی طرف سے آئے ہیں اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کے جانا ہے۔ جن کا یہ ایمان ہے، جن کا یہ عقیدہ ہے، انہوں نے اپنا کل کا کل ہمارے ہی حوالے کر رکھا ہے۔ تو اے محبوب آپ ان سے کہیے، کسی وحشت کے ماحول میں، کسی گھبراہٹ کی حالت میں، کسی تنہائی میں، کسی پریشانی میں اپنے کو تنہا نہ سمجھیں۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ انہی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ واقعات کرب و بلا کی یہ تاریخ اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن صبر آزما مراحل سے گزر کے تقدیر اور نوشتہ تقدیر کا شکوہ کیے بغیر، کوئی فریاد کیے بغیر، کوئی واویلا کیے بغیر، کوئی جزا فضا کیے بغیر، روئے کوٹے بغیر، جن مصائب کا انہوں نے خوش دلی کے ساتھ مقابلہ کیا، اور ان مصیبتوں کو انہوں نے قبول فرمایا، اللہ کے راستے میں آنے والی ان تکلیفوں کو انہوں نے اختیار کیا، اور ان تکلیفوں، ان مصیبتوں کو خوشی اور رضا کے ساتھ قبول کرتے ہوئے ہر منزل سے آگے گزر گئے۔ ایک مرحلہ، پھر دوسرا مرحلہ، پھر تیسرا مرحلہ، پھر چوتھا مرحلہ، ہر مرحلے کو وہ پار کرتے رہے، ہر منزل کو وہ پیچھے چھوڑتے رہے۔ مصیبت کی ساری منزلیں ان کے مبارک قدموں نے رون ڈالی، ان کا عزم، ان کا حوصلہ، ان کی ہمت، ان کی خداداد، وہ استعداد، وہ صلاحیت جس کو وہ بروئے کار لائے،
اور خدا کے دین کو بچانے کے لیے، شریعت اسلامیہ کے تحفظ اور حفاظت کے لیے ایک باغی، ایک ظالم، ایک طاغی، ایک فاسق و فاجر، ایک بدکار، ایک شرابی، ایک جواری، ایک ناپاک فطرت و خبیث طبیعت انسان سے امت کی حفاظت کے لیے وہ ہر مرحلے میں مصیبت جھیلتے رہے، پیچھے قدم نہیں ہٹایا۔ کسی مرحلے میں پیچھے نہیں ہٹے۔ مصیبت آ رہی ہے، جھیل رہے، تکلیف آ رہی ہے، برداشت کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیے، آپ نے کل کی مختصر سی گفتگو میں سماعت فرمایا تھا، دیار رسول کو چھوڑ دیا، اپنے وطن کو چھوڑ دیا، اپنے مکانات کو چھوڑ دیا، بیت فاطمہ پہ تالا لگایا گیا، ہجرت فرمائی، ہجرت کی صعوبتوں، مصیبتوں، مشکلات کو جھیلا، خواب میں مبتلا کیے گئے، جان سے مار ڈالنے کی دھمکیاں دی گئی، قتل کیے جانے کی خبروں کو سنتے رہے، مگر آپ تاریخ کے کسی ورق میں آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ انہوں نے کبھی یہ دعا کی ہو کہ الہی اس مصیبت کا خاتمہ فرما دے۔ آپ کہیں نہیں پائیں گے کسی راوی کی زبانی، کسی کہنے والے، لکھنے والے کے ہاتھ کی کوئی تحریر آپ کو نہ دستاویز میں، نہ کسی تاریخ میں، اتہاس میں کہیں نہیں ملے گا۔ انہوں نے کوئی دعا کی ہو کہ اللہ ظالم کا خاتمہ فرما دے، اے اللہ اس مشکل سے نجات دلا دے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ مستجاب الدعوات نہیں تھے، ایسا نہیں ہے کہ ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی تھی، ایسا نہیں ہے کہ ان کے ارادوں کو رب پورا نہیں فرماتا تھا۔ وہ محبوب رب العالمین کے محبوب اگر ہاتھ اٹھا دیں تو رب ذوالجلال آسمان کو الٹ پلٹ کر دیں۔ وہ اہل بیت رسول کہ اگر کھجور کے خشک تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ جائیں اور ارادہ کر لے کہ یہ کھجور ابھی تر ہو، ابھی تازی ہو، ابھی اس میں سے پھل لگیں، ابھی پکیں، ابھی کھائیں، تو جیسا ارادہ ہوتا جائے اللہ ویسے کرتا جائے۔ یہ اہل بیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں، مگر آپ دیکھیں گے کہیں نہ کوئی ایسی دعا ہو رہی ہے، نہ کہیں کسی ظالم کے لیے ایسی بد دعا ہو رہی ہے۔ اسی لیے میں نے عرض کیا، نوشتہ تقدیر جیسے قرآن مجید میں مرقوم ہے، قال ذلک فی الکتاب مسطورا، جیسا لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے بس اسی کو دیکھ رہے ہیں۔ جس کا بیٹا عبد القادر لکھی ہوئی تقدیر کو بدلنے پہ قادر ہو، جس کا شہزادہ معین الدین اجمیری ہزاروں کی تقدیریں سنوار دینے والا ہو، کیا اس کے جد اعلیٰ امام حسین شہید کربلا میں وہ طاقت نہیں تھی؟ یقیناً تھی اور بالیقین تھی۔ اور ایک بات اور لطف کی میں آپ کو آگے بتا دوں کہ نواسے تو نواسے ہیں، نانا کی شان کیا تھی؟ اللہ کے رسول سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا تھا؟ آپ کو آگوش مبارک میں حضرت سیدنا امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کھیل رہے ہیں،
حضرت جبریل امین علیہ السلام کا نزول ہوا. سرکار کبھی امام حسین کے حلقوم کو بوسہ دے رہے ہیں، کبھی پیشانی کو چومتے ہیں، کبھی رخسار مبارک کو بوسہ دے رہے ہیں، کبھی ادھر محبت فرما رہے ہیں، کبھی ادھر محبت فرما رہے ہیں. حضرت جبرائیل نے عرض کی یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے شہزادے سے اتنی محبت فرماتے ہیں؟ ارشاد فرمایا ہاں اے جبرائیل، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میری بیٹی کا بیٹا ہے، یہ میری بیٹی کا بیٹا. اے جبرائیل یہ مجھے بہت زیادہ عزیز، یہ میرا پیارا ہے، یہ میرا نور نظر ہے. ہما ریحانتان فی الجنہ، یہ میرے حسنین، یہ جنت کے 2 پھول ہیں میرے دنیا میں، یہ میرے پھول ہیں. اے جبرائیل میں ان سے بہت محبت فرماتا ہوں. تو حضرت جبرائیل نے عرض کی یا رسول اللہ، ان قریب آپ کا رب فرماتا ہے کہ ان قریب آپ کے کلمہ پڑھنے والے امتی آپ کے اس شہزادے کو بے یار و مددگار تڑپا کر کے مسافری میں غربت کے عالم میں شہید کریں گے. دیکھیے جب یہ بات حضور نے سنی، سرکار کے کانوں تک یہ بات پہنچی تو حضور اشکبار ہو گئے، سرکار رونے لگے. ارشاد فرمایا جبرائیل یہ کیسے ہوگا؟ کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ان شہزادوں کو آپ کے امتی، آپ کا کلمہ پڑھنے والے مسلمان، اپنے آپ کو کہلانے والے میدان کربلا میں ارض طب میں شہید کریں گے. سرکار نے ارشاد فرمایا، بڑی پیاری روایت، اس کو جب میں پڑھتا ہوں تو مجھے یاد آتے ہیں ہمارے آقا و ہمارے مرشد سیدنا سندنا و مولانا آبلو سلسلے چشت اہل بہشت حضرت شیخ سیدنا بابا فرید الدین مسعود گنج شکر چشتی اجودھنی رضی اللہ تعالیٰ. آپ اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں کہ جب حضرت جبرائیل نے عرض کی یا رسول اللہ، آپ کی اس امت کو، آپ کے اس شہزادے کو آپ کی امت شہید کرے گی، تو سرکار اس کے بعد ہو گئے. حضرت محبوب الہی فرماتے ہیں اتنا کہہ کہ میرے شیخ فرید روتے روتے بے ہوش ہو گئے، نڈال ہو گئے. غم امام حسین میں بے انتہا روئے. حضرت شیخ فرید اور سیدنا خواجہ نظام فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا شیخ فرید کا یہ معمول تھا کہ جب بھی ماہ محرم شریف کے یہ دن آتے تھے تو کثرت سے امام حسین اور اہل بیت کو یاد کر کے اتنا روتے تھے کہ بار بار بے ہوش ہو جایا کرتے تھے. حضرت سیدنا گنج شکر شیخ فرید الدین رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت رسول کریم نے حضرت جبریل سے پوچھا اے جبریل کیا اس وقت ہم ہوں گے؟ کہا یا رسول اللہ آپ نہیں ہوں گے. اب فرمایا کیا ان کے بابا علی ہوں گے؟ کہا ان کے بابا علی بھی نہیں ہوں گے. فرمایا کیا ان کی ماں فاطمہ ہوگی؟ کہا ان کی ماں فاطمہ بھی نہیں ہوگی. فرمایا کیا امام حسن اس وقت موجود ہوں گے؟ کہا یا رسول اللہ نہ حسن ہوں گے، نہ فاطمہ ہوں گی، نہ مولا علی ہوں گے، نہ آپ ہوں گے. سرکار فرماتے ہیں اے جبرائیل پھر میری امت کو میرے اس بیٹے کی جانے اور اس کی شہادت کا رونا کون روئے گا؟ پھر اس کا غم کون منائے گا؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک آپ کے وفادار امتی آپ کے حسین کو یاد کر کے آپ کے غم میں روتے رہے. ذکر حسین ہوتا رہے گا، آپ کے وفادار ان کی مجلسیں منعقد کریں گے، ان کا ذکر کرتے رہیں گے. ہمارے آقا حضرت گنج شکر فرماتے ہیں کہ ذکر حسین کو کرتے رہنا اور ان کی وفاداری کا ثبوت دینا یہ لوح محفوظ کا لکھا ہوا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خبر ہے. اے میرے حبیب آپ کے ان شہزادوں کو جب شہید کیا جائے گا تو ہر کلمہ پڑھنے والا
وفادار نہیں ہوگا مگر ہم وفاداروں کی ایک جماعت کو چن لیں گے جو قیامت تک باقی رہے گی، ان کی نسلیں باقی رہے گی، اور جب تک قیامت نہیں آئے گی تیرے حسین کا ذکر ہوتا رہے گا۔ یہ خدا کا شکر ہے کہ رب العالمین نے ہمیں مولا حسین کے غلاموں میں قبول فرمایا۔ دوستو ہم جتنا شکر کریں کم ہے کہ آج کی یہ محفل اور اس طرح کی ہر محفل، صبح قیامت کی تمام محفلیں، رب ذوالجلال ہماری نسلوں کو بھی اس غلامی میں قبول فرمائے۔ میں کہہ رہا تھا کہ حضرت جبرائیل خبر دے رہے ہیں کہ آپ کے شہزادے کو شہید کیا جائے گا، اور سرکار بے چین ہو گئے، رونے لگے، اشک بہانے لگے۔ تو حضرت جبرائیل نے عرض کی یا رسول اللہ اگر آپ کی خواہش ہو تو میں وہاں کی مٹی لا کے آپ کو دے دوں۔ سیدنا جبریل امین نے ہاتھ بڑھایا اور وہیں بیٹھے بیٹھے کربلا معلّہ کی مٹی لا کے حضور کی بارگاہ میں پیش کی۔ سرکار اسے سونگتے اور حضور بے چین ہو گئے۔ سرکار نے اس مٹی کو دیا، کس کو؟ سیدہ ام المومنین حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو، جو ہماری ماں ہیں، حضور کی پاک بیوی ہیں۔ سیدہ سلمہ کو مٹی دیا، اور مٹی دینے کے بعد فرمایا اے سلمہ اس کی حفاظت کرنا، اس لیے کہ جس دن یہ مٹی خون بن جائے جان لینا میرا بیٹا حسین کربلا میں شہید ہو گیا ہے۔ آپ ذرا تصور کیجئے کہ کیا گزرتی ہوگی قلب رسول پر، کن اذیتوں کا سامنا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہوگا۔ اور یہ خبر مشہور ہو گئی تواتر کے ساتھ، ہر کسی کو معلوم کہ سرکار شہید کیے جائیں گے، مولا علی کو معلوم۔ مگر روایت میں آتا جب حیدر کرار کربلا کی زمین سے نکلے تھے اپنے مصاحبین کے ساتھ، اپنے صحابہ اپنے اصحاب کے ساتھ، تو حیدر کرار نے اس وقت اس زمین پہ کھڑے ہو کے پکارا تھا اے حسین صبر کرنا۔ اس وقت جب یہاں تجھے بے دردی سے شہید کر دیا جائے، آقا حسین تو وہاں موجود نہیں ہے، مگر مولا علی وہاں پکار رہے ہیں اے حسین صبر کرنا اس زمین پر۔ یعنی مولا کائنات کو بھی معلوم ہے کہ میرا لال میدان کربلا ہی میں شہید ہوں گے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہم بچپن میں حضرت امام حسین کے بچپن میں ہم ان کے بارے میں یہ گفتگو کیا کرتے تھے کہ یہ بچہ کربلا میں جا کے شہید ہوگا، اتنی مشہور خبر تھی یہ۔ مگر کسی حدیث میں، کسی راوی کی روایت میں، کسی مورخ کی تاریخ میں، کسی کتاب میں، بزرگوں کے کسی ملفوظ میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ حضور نے دعا کی ہو کہ اللہ میرے بیٹے کو بچا لینا۔ حیدر کرار نے کہیں دعا کی ہو کہ اے اللہ میرے بیٹے کو میدان کربلا کے اس حادثے سے بچا لینا۔ اس کی وجہ وہ جانتے ہیں یہی تو قربانی ہے جس قربانی کو قبول ہونا ہے، اور اس کے بدلے میں اسلام کو قیامت تک کی زندگی دی جانے والی ہے۔ تو دوستو ایک ایسی قربانی جس قربانی میں ہزاروں آزمائشیں چھپی ہوئی ہے، گھر چھوڑنا، وطن چھوڑنا، ہجرت کرنا، مصائب برداشت کرنا، خوف دلایا جانا، قتل کی دھمکیاں دینا، قتل کے مشوروں کو سننا، ہر چیز کو برداشت کرنا، سفر کی صعوبتیں جھیل لینا، پھر حرم رسول کو چھوڑنا، حرم الہی کعبۃ اللہ کو چھوڑنا، پھر وہاں سے لے کر کے کوفہ تک پہنچنا۔ ہر معاملے کو آپ جب سنیں گے دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا مصیبتوں کی پوری داستان ہے داستان کربلا۔ وہ جو مشکل کشا کا بیٹا ہو، جس کا باپ مشکل کشا ہو،
جن کا نانا سید الانبیاء ہو، جن کی ماں خاتون جنت ہو، جن کے بھائی سید الشہداء حسن مجتبی ہو، ان کی زبانیں اتنی پاکیزہ تھی جو کہتے ہو جاتا، مگر کبھی دعا نہیں کی۔ بس وجہ یہی ہے کہ وہ رضائے الہی اور نوشتہ تقدیر پر راضی ہو گئے۔ تو رب نے ارشاد فرمایا، اے میرے صابرو، گھبراؤ نہیں، تم جہاں ہو خدا وہی ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تمہارے ساتھ ہے، تم جہاں رہو گے خدا کی مدد تمہارے ساتھ ہے۔ اور دوستو ہوا بھی یہی کہ وہ جہاں جہاں رہے کبھی ان کے قدم ڈگمگائے نہیں۔ امام حسین کی استقامت یہ بتا رہی ہے کہ مولا حسین آج اپنی نگاہوں کے سامنے جلوہ یار دیکھ رہے ہیں۔ ایک بات جو مجھے اس سلسلے کی بڑی پیاری لگتی میں آپ کے سامنے عرض کروں گا، مگر مختصراً اس تاریخ کا کچھ ذکر میں آپ کے سامنے کر دوں کہ تشنا نہ رہ جائے، ہم بھی ان کے فیض و برکات کو حاصل کریں۔ سرکار جب مدینہ طیبہ کو چھوڑ کر مکہ مکرمہ پہنچے اپنے اہل بیت کو ساتھ میں لے کر کے، وہاں مکیوں نے خیر مقدم کیا، ہر طرف مرحبا یا ابن رسول اللہ کے نعرے لگائے گئے۔ کعبۃ اللہ شریف میں آپ تشریف لے گئے، اصحاب سب جمع ہو گئے، ابن رسول اللہ کی تشریف آوری ہو گئی۔ صحابہ رسول بھی آپ کی غایت تعظیم کرتے تھے اور بہت زیادہ عقیدت و محبت سے پیش آتے تھے۔ جب مجلس میں بیٹھے تو لوگوں نے پوچھا ابن رسول کیسے آنا ہوا، تو آپ نے سارے معاملات کو بیان فرمایا کہ حضرت امیر معاویہ کا وصال ہو گیا ہے، ان کی جگہ پر ان کا ناخلف پلید بیٹا تخت حکومت پہ بیٹھا ہے، اور اس نے اس طرح کے حکم نامے جاری کیے ہیں کہ حسین بیعت کر لیں، مگر میں نے بیعت سے انکار کیا، اور جب میں نے حرمت روضہ رسول کا پاس رکھتے ہوئے میں نے فیصلہ کیا کہ ہم مدینہ شریف چھوڑ دیں گے مگر یزید کی بیعت نہیں کریں گے۔ مدینہ رسول کو پھر صحابہ رسول مشورہ دے رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، اے ابن رسول اللہ اب آپ یہیں رہیں گے، آپ کہیں نہیں جائیں گے۔ اے ابن رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو اگر یہاں سے کہیں جانا ہے تو میرے ساتھ پھر واپس مدینہ شریف چلیں، ہم جان و مال کے ساتھ آپ کی خدمت کریں گے۔ سارے اصحاب یہی مشورہ دے رہے ہیں، مگر ادھر آپ مکہ مکرمہ تشریف لے گئے، ادھر کوفیوں کو پتا چلا کہ ابن رسول اللہ سیدنا امام حسین علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ مائے اہل و عیال مدینہ شریف چھوڑ کے مکہ شریف چلے گئے ہیں، تو ادھر کوفیوں نے مشورہ کیا کہ ہم کیوں نہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہاں بلائیں اور ان کی امامت و امارت کو تسلیم کریں کہ وہ ہمارے امیر ہیں، ہم ان کے باپ کے شیعہ ہیں، شیعان علی۔ تاریخ میں یہی آتا ہے کہ شیعان علی جتنے تھے وہ سب جمع ہوئے جو حضرت علی مرتضیٰ کے چاہنے ماننے والے تھے۔ دوستو سب جمع ہوئے، انہوں نے مشورہ کیا، میٹنگ کیا، اور سلیمان بن سرد الخزائی کے گھر میں یہ مجلس منعقد ہوئی۔ سب نے کہا اے لوگو، امام حسین مدینہ شریف چھوڑ کے مکہ تشریف لے گئے ہیں، اور سلیمان نے کہا کہ ہم لوگ شیعان علی ہیں، علی کے چاہنے ماننے والے، علی سے محبت رکھنے والے، علی کے دوست ہیں، تو ہم پر لازم ہے کہ ہم امام کو دعوت دیں، وہ تشریف لائیں اور ہم ان کی بیعت کریں۔ وہاں بھی خبر پہنچ گئی تھی کہ حضرت امیر معاویہ کا وصال ہو چکا ہے، تو انہوں نے حضرت امیر معاویہ کے لیے برا بھلا کہا کہ معاذ اللہ وہ مر چکا، ختم ہو گیا، تبرہ کرنے لگے، اور پھر کہا شکر اللہ کا انہوں نے ادا کیا کہ حضرت امیر معاویہ کا وصال ہو گیا۔
اب ہمیں چاہیے کہ ہم حضرت امام کی پیروی کریں اور امام حسین کو بلائیں۔ سلیمان نے کہا کہ اے لوگوں، اچھی طرح غور کر لو، اگر تم وفاداری کے ساتھ ان کے ساتھ رہ سکو، ان کی مدد کر سکو، ان کی خدمت کر سکو، جان و مال کو ان کے قدموں میں اگر تم پیش کر سکو تو پھر تم بلاؤ، اور اگر اپنے آپ میں اپنے کو بزدل پاتے ہو، اگر تم یہ دیکھتے ہو کہ تم ان کا ساتھ نہیں دے پاؤ گے تو ہرگز انہیں خط نہ لکھو، ان کو قاصد نہ بھیجو۔ سلیمان نے جب یہ بات تجویز پیش کی تو سب نے کہا ہم اپنی جان و مال سے امام حسین کا ساتھ دیں گے۔ یہی لوگ تھے بلانے والے، کون؟ شیعان علی، جن کو شیعہ کہا جاتا، انہی نے بلایا، خط لکھے۔ ادھر امام اطمینان سے حرم الہی میں کعبۃ اللہ میں موجود ہیں مطمئن، ادھر یزیدی تنگ کر رہے ہیں، کوفی شیعان علی تنگ کر رہے ہیں، اے حسین آ جاؤ۔ ایک خط لکھا گیا، ہم نے سنا ہے کہ معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے اور ان کی جگہ پر ان کا ناحلف بیٹا تخت حکومت پر قابض ہو گیا ہے، اے حسین آپ کوفہ تشریف لائیں، ہم آپ کو اپنا امیر مانیں، ہم آپ کو اپنا امیر تسلیم کرتے، ہم جان و مال سے آپ کے ساتھ رہیں گے، آپ کے وفادار رہیں گے۔ ساری باتیں، ساری شرائط انہوں نے لکھ دیا، جو کہیں ہم حاضر کریں گے، ہماری گردنیں تمہارے لیے ہے، ہمارے اموال تمہارے لیے ہے، ہماری اولاد تمہارے لیے ہے۔ ساری باتیں لکھنے کے بعد کہا اے امام آپ کو آنا ہوگا، اس لیے کہ امام برحق آپ ہی ہیں، آپ کے علاوہ کوئی اس زمانے میں اور نہیں ہے جس کی پیروی کی جائے۔ خط لے کے قاصد پہنچا، امام نے اسے پڑھا اور پھر اس کو رکھ دیا، کوئی جواب نہیں دیا۔ کوفیوں نے دیکھا کہ خط کا کوئی جواب نہیں آیا تو پھر دوسرا خط لکھا، پھر تیسرا خط لکھا، پھر چوتھا خط لکھا۔ کتنے خط؟ 12,000 خط لکھنے والوں نے 12,000 خط لکھے۔ تاریخ حیران ہے کہ کسی امیر کو دعوت دینے کے لیے اتنے زیادہ خط لکھے جائیں۔ وہ ایک ہی ہے، امام حسین شہید کربلا۔ 12,000 خط لکھے کوفیوں نے کہ ہم آپ کے وفادار رہیں گے، جانثار رہیں گے، اور پھر امام کو انہوں نے بلایا۔ یہ جو آج سینہ کو بھی ہو رہی ہے اور سینوں میں مارا جا رہا ہے اور یہ واویلا اور فریاد کی جا رہی ہے، ہم نہیں تھے، ہم نہیں تھے، یہ وہی کفارہ ہے۔ اور حقیقت ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو بلانے والے وہی تھے۔ آخر جب وہ تھک گئے کہ امام تشریف نہیں لا رہے تو انہوں نے کیا کیا؟ مجلس منعقد ہوئی، کہا آپ آخری خط لکھو کہ اے حسین اگر آپ تشریف نہیں لائیں گے تو ہمیں ظالم کے ہاتھ میں ہاتھ دینا پڑے گا، یزید کو اپنا امیر پیشوا تسلیم کرنا پڑے گا۔ آپ اگر نہیں آئے تو قیامت کے دن اگر ہم سے پوچھا گیا تو ہم کہیں گے کہ ہم نے تو حسین علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت دی تھی مگر وہ کسی حالت میں مانے ہی نہیں، لہذا ہم مجبور ہو کر کے یزید کو اپنا امام تسلیم کرنے پہ مجبور ہو گئے۔ حضرت امام عرش مقام کی بارگاہ میں جب یہ خط پہنچا تو مولا حسین نے ارشاد فرمایا کہ اب تو کوئی چارہ کار نہیں، کوئی حجت، کوئی دلیل اب باقی نہیں رہی کہ قیامت کے دن خدا کی بارگاہ میں اس کا جواب میں پیش کروں۔ یہ جانتے ہوئے بھی کہ کربلا شہادت گاہ ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ کربلا آزمائش کی جگہ ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ خون بہنے اور خون بہانے کی جگہ ہے، تیار ہو گئے، مگر پہلے مشورے سے یہ طے کھایا
کہ آپ نہ جائیں، آپ کے چچا زاد بھائی سیدنا حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کا نائب بنا کر کے بھیجا جائے۔ دوستو، واقعات تو اتنے طویل ہیں جن کو آپ نے بہت بار ہر سال آپ سنتے ہیں۔ حصول برکت کے لیے میں کچھ باتیں اس سلسلے کی عرض کر دیتا ہوں تاکہ سیدنا امام مسلم علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے شہزادے سرکار محمد ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی برکتوں سے بھی ہماری مجلس مشرف اور بابرکت ہو جائے۔ سیدنا امام مسلم کو بھیجا جا رہا ہے نائب حسین بن کربلا کے لیے، کوفہ کے لیے۔ حضرت امام مسلم تیار ہوئے اجازت کے ساتھ میں۔ سرکار امام مسلم جب تیار ہوئے تو دو شہزادے بھی تیار ہوئے۔ کچھ مورخین نے انکار کیا ہے کہ حضرت امام مسلم کے شہزادے وہاں تھے ہی نہیں، کچھ نے اس کا اقرار کیا، کچھ نے لکھا۔ خیر، تاریخ ہوتی، اتہاس اپنی جگہ ہے۔ کچھ لکھنے والے کچھ لکھتے ہیں، کچھ لکھنے والے کچھ نہیں لکھتے ہیں۔ کسی نے چھوڑ دیا، کسی نے لکھ دیا، کسی نے انکار کر دیا۔ الغرض جتنے مورخ، مگر واقعات کربلا میں یہ بھی ایک بڑی حقیقت ہے کہ ان میں جو تھے، کچھ نے کہا وہ نہیں تھے، کچھ نے کہا کہ یہ من گھڑت روایت ہے، کسی نے کہا کہ یہ مورخوں کی جال سازی ہے، بناوٹ ہے، لوگوں کو رلانے دھلانے کے لیے، لوگوں کو غم میں مبتلا کرنے کے لیے ایسے واقعے لکھ دیے ہیں۔ خیر، جو بھی ہو، جس نے بھی لکھا ہو، مگر ایک بات ہم بڑے یقین و اطمینان کے ساتھ کہیں گے کہ میدان کربلا میں اور واقعے کربلا میں جو تھے وہ تھے، جو نہیں تھے من گھڑت یا جعلی جن کا نام لکھا گیا ہے، ان کو چھوڑ کر میرے رسول کے گھرانے میں جتنے افراد تھے، ہر بندے خدا کو مصیبت پہنچی اور اس نے بغیر واویلا کیے ہوئے اللہ کی راہ میں اپنی جان کو قربان کر دیا۔ جو بھی تھا، یہ نہیں تھے، وہ نہیں تھے، یہ نہیں تھے، فلاں نہیں تھے، فلاں نہیں تھے، فلاں بیٹی نہیں تھی، فلاں شہزادی نہیں تھی، جس طرح بہت ساری روایتوں میں۔ خیر، آپ کے سامنے وہ سب بات کرنے کی گنجائش نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں اختلاف کرنے والا کوئی نہیں، وہ ساری روایتیں جاننے بیان کرنے والے بھی کوئی نہیں ہے، تو میں آپ کو وقت بھی ضائع نہیں کروں گا، مگر میں صرف اتنا بڑے اطمینان اور وثوق کے ساتھ کہتا ہوں کہ اہل بیت کے مبارک گھر میں جو بھی تھے وہ سب اس آزمائش میں مبتلا کیے گئے، اور جو بھی اس آزمائش میں مبتلا ہوا اس نے بغیر شکوہ کیے ہوئے اپنے سر کو ہتھیلی میں رکھ کر رسول کے دین کو بچانے کے لیے خدا کی بارگاہ میں انہوں نے پیش فرما دیا۔ وہی تو قربانیاں تھی جن قربانیوں کے بدلے میں آج ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، جن قربانیوں کے صدقے میں آج ہم تک دین پہنچا، وہی تو قربانیاں تھی جن قربانیوں کی وجہ سے رسول کی شریعت سلامت ہے، اور ہمارا یہ ایمان و اعتقاد ہے کہ اس شریعت رسول میں اہل بیت رسول کا ایسا خون دوڑ رہا ہے کہ اب قیامت تک کسی یزید کو سر اٹھانے کی ہمت پیدا نہیں ہوگی۔ میرے آقا حسین کے گھرانے نے وہ قربانیاں دی، تو سرکار امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ تیار ہوئے، ساتھ میں دو شہزادے بھی تیار ہوئے، کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کا ایک خط ساتھ میں لیے جاتے ہیں اور فرماتے ہیں حضرت امام پاک اس خط میں کہ اے کوفیو، تم نے متعدد و مسلسل خط لکھ کر کے مجھے اس بات پر مصر ہوتے رہے، اصرار کرتے رہے کہ میں آ جاؤں، مگر برائے مصلحت میں نے اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو تم میں بھیجا ہے، وہ تم پہ پہنچیں گے اور وہاں پہنچنے کے بعد حقیقت حال کو مستق بیان کریں گے، اور جب وہ بیان میرے پاس پہنچے گا کہ واقعی تم وفادار ہو، واقعی تم نے اپنے عہد کو اور پیمان کو باقی رکھا ہے، تم نے بیعت کی ہے، تو ان قریب ہم بھی تم تک پہنچیں گے۔
امام نے یہ خط و فرمان لکھ کے سرکار امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ نائب حسین بنا کے انہیں بھیجا. آپ اپنے 2 شہزادوں کے ساتھ تشریف لے گئے اور وہاں جب پہنچے تو اس وقت تک کوفے کی حالات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. کوئی یزید کی طرف سے کوئی دباؤ نہیں تھا، کوئی پریشانی نہیں تھی، ابھی تک وہ کسی آزمائش میں مبتلا نہیں ہوئے. تو کیا ہوا؟ جب امام عرش مقام کا نائب مولا امام مسلم علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ اپنے 2 لالوں محمد ابراہیم رضی اللہ عنہما کو لے کے جب پہنچے تو کوفیوں نے وہ استقبال کیا جیسے کسی بادشاہ کا استقبال ہوتا. ہر گلی میں مرحباً بابن رسول اللہ، مرحباً بابن رسول اللہ، مرحباً بابن رسول اللہ کے نعرے لگائے گئے، خیر مقدم کیا گیا، بلایا گیا، گھروں میں بٹھایا گیا، آپ کی عزت و تعظیم کی گئی. یہاں تک کہ آپ جب وہاں پہنچے اس کے دوسرے دن تک 18,000 کوفیوں نے آپ کی بیعت کر کے آپ کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیا. سب نے اپنا امیر مانا، تسلیم کیا. لوگوں کی محبت، ان کے شہزادوں کو لوگ سروں میں بٹھاتے تھے، اپنے گھروں میں لے جاتے، عزت و تعظیم کے ساتھ رکھتے تھے. اور جب یہ حال دیکھا سیدنا امام مسلم نے تو غایت یہ تھی، حد یہ ہو گئی کہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جگہ نہیں ملتی تھی. لوگ راستوں میں حضرت سیدنا امام مسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے. کئی تکبیروں کے بعد ایک نماز ختم ہوتی تھی. یہ حال کوفہ کا ہو گیا. سیدنا امام مسلم کو حکم تھا کہ جب پہنچو اور حالات بہتر دیکھو تو خط لکھو. تو مولا حسین کو خط لکھا گیا، اے میرے سردار، اے ابن رسول اللہ، یہ کوفی اپنے وعدے کے پکے ہیں، انہوں نے جیسے کہا تھا ویسے کر دکھایا ہے. حضور، انہوں نے 18,000 لوگوں نے میرے ہاتھ پہ بیعت کر لی ہے، یہ آپ کے آنے کے منتظر ہیں، آپ تشریف لے آئیے. حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ نے خط لکھا، قاصد پہنچا مکہ مکرمہ کی طرف. خط وہاں تک پہنچ گیا اور ادھر حال کیا ہوا؟ کوفہ میں انہی کچھ کلمہ پڑھنے والوں میں، انہی چند نمازیوں میں، انہی اپنے آپ کو مسلمان مومن کہنے والے لوگوں میں کچھ وہ بھی تھے جو کلمہ تو پڑھتے تھے مگر دل میں بغض اہل بیت، دل میں عداوت اہل بیت، دل میں کدورہ کلمہ رسول کا اور دل یزید کی طرف، کلمہ نبی کا، محبت یزید سے. یہ معاملہ ان لوگوں کے اندر بھی تھا. دیکھیے تاریخ کربلا سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہر کلمہ پڑھنے والا اتنے اعتبار کے لائق نہیں ہوتا. ہر کلمہ پڑھنے والا، ہر نمازی کو آپ یہ نہ سمجھ لیں کہ یہ مومن کامل ہے. اسی لیے تو سرکار نے فرمایا تھا میری امت میں کچھ لوگ ایسے ظاہر ہوں گے کہ جن کی نمازوں کو دیکھ کے تم اپنی نمازوں کو کچھ نہیں سمجھو گے. ان کی عبادت، ان کی ریاضت، ان کی تکبیریں، ان کی طاعتیں، ان کی تلاوتیں جب تم دیکھو گے تو کہو گے کہ ہمارے ہاں تو کچھ نہیں ہے. آج ہوتا ہے نا، آج ہوتا ہے، اور یہ ہم نے اپنے کانوں سے سنا ہے. ایسی تعلیم تو ہم نے اپنے وہاں کبھی دیکھی ہی نہیں. سنا ہے نا، بہت بار سنا ہے. کون کہتا؟ ہمارے اپنے لوگ کہتے ہیں ایسی تعلیم، کیا بچے ان کے پڑھتے ہیں، کیا وہ لوگ خدمت کرتے ہیں. یہ عقل والوں کے لیے صرف میں اشارہ کر رہا ہوں، صرف اشارہ کر رہا ہوں تاکہ ہم اپنی نسل کو کدھر لے جانا ہے وہ سمجھ لیں، اپنی اولاد کو کس طرف ہمیں پہنچانا ہے وہ ہم خود فیصلہ کر لیں. کہ صرف کلمہ پڑھنا، بہترین تلاوت کر لینا بہت اچھی تعلیم ہے،
کیا محنت ہو رہی ہے، ساری چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں نا، مگر کیا نہیں ہے وہاں کیا نہیں ہے؟ کوئی چیز کی کمی، ہر چیز ہے، حج پہ حج، عمرے پہ عمرہ، تسبیح پہ تسبیح، چلے پہ چلا، ادھر ادھر کی دوڑ، کبھی یہاں کبھی وہاں، کبھی سہارنپور کبھی برہانپور، کبھی یہاں گیا کبھی لکھنؤ گیا کبھی دلی گیا، آتے جاتے رہتے ہیں نا۔ کیسے گئے؟ کہ دین کے لیے، دین کی خدمت کے لیے۔ آپ نے دیکھا نا ہر چیز کو، الحمدللہ میں کسی مبارک محفل میں کسی نامبارک کا نام کبھی نہیں لیتا، آپ خود سمجھ لینا، آپ بڑے ہوشیار، الحمدللہ سنی ویسے بھی چست ہوتا، سمجھ لیتا، میں کبھی کسی کا نام نہیں لیتا، اور میرے شیخ نے بھی فرمایا ہے نام لے کے زبان کو گندا نہ کرو۔ ان کے نام بھی ایسے ہیں کہ اگر بند کرو تو شیطان بند نظر آئے، عجیب معاملے۔ خیر، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہاں سب تھا، نمازیں، حج، زکوٰۃ، تلاوت، عمرے، تسبیح، قرآن کی تعلیم، تفسیریں، ہر چیز ہے، سب بہتر سے بہتر ہے نا، سب بہتر ہے، کیا نہیں ہے؟ ذکر اہل بیت نہیں ہے۔ اب دیکھیے شب معراج کو، آپ دیکھیے ساری امت رسول کے خدا سے ملنے جانے اور رسول کا خدا سے معراج کی برات میں مکالمہ اور ملاقات کا ذکر کر کے اپنی مسجدوں مجلسوں کو روشن کر دیتی ہے۔ کچھ مسجدیں ایسی بھی ہیں جہاں کلمہ پڑھنے والے، نماز پڑھنے والے، تلاوت کرنے والے بھی ہوتے ہیں، ادھر روشنی ہوتی ہے ادھر تاریکی ہوتی ہے۔ کیا وجہ؟ کچھ وجہ ہوگی نا، کچھ وجہ ہوگی، صرف عمل نہیں دوستو۔ اسی لیے تو میرے رسول نے ارشاد فرمایا تھا لِكُلِّ شَيْءٍ أَسَاسٌ وَأَسَاسُ الْإِسْلَامِ حُبُّ أَصْحَابِي وَحُبُّ أَهْلِ بَيْتِي اِتْنَتِي۔ ہر چیز کی بنیاد ہوتی ہے، اور میری شریعت اور میرے اسلام کی بنیاد میرے اہل بیت کی محبت ہے۔ لاکھ اسلام والے ہو جاؤ، لاکھ نماز والے ہو جاؤ، لاکھ تلاوت والے ہو جاؤ، اگر تم نے اہل بیت کی مجلس میں حاضری نہیں دی، اگر تم نے اہل بیت کا ذکر نہیں کیا، اس سے تم محبت نہیں کرتے، خدا کسی کی نماز کا محتاج نہیں ہے، اللہ کسی کے حج کا محتاج نہیں ہے کہ تو وہاں 7 پھیرے لگا کے آئے گا تو اس کے کعبے کی عظمت بڑھ جائے گی۔ اس کے کعبے کی تو شان یہ ہے کہ جو ایک نظر کعبے کو دیکھ لیتا ہے، اللہ اس نظر کے صدقے میں سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اسے کیا ضرورت کہ تو کعبہ جائے، اسے کیا حاجت کہ تو حجر اسود کو بوسہ دے، اسے کیا حاجت کہ تو صفا مروہ کی سعی کرے، اسے کیا حاجت کہ تو حتیم کے پاس کھڑا رہے، اسے کیا حاجت کہ تو مقام ابراہیم پہ 2 رکعت نماز پڑھے۔ وہ تیری کسی رکعت کا محتاج نہیں ہے، صرف تو محتاج ہے، اور قبولیت تب ہے جب دل میں اہل بیت کی محبت ہوگی۔ کوئی نماز قبول نہیں، کوئی حج قبول نہیں، کوئی روزہ قبول نہیں۔ اللہ کی عزت کی قسم، یہ راز تو سیدہ کے سامنے میدان قیامت میں کھل جائے گا، لوگ دیکھتے رہ جائیں گے، اور رسول کے غلام اہل بیت کے وفادار پل صراط سے بجلی کی طرح پار ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اسی لیے تو میرے نبی نے فرمایا تھا، سرکار نے اسی لیے تو ارشاد فرمایا تھا کہ سنو اے لوگو، قیامت کے دن جو آخری منزل ہے وہ پل صراط ہے۔ جو آخری منزل کیا ہے؟ وہی ہے، میں نے اگلی مجلسوں میں کبھی ذکر کیا تھا آپ کے سامنے شاید، کہ آخری مجلس، آخری جو منزل ہے قیامت کی، وہ سب صرف پل صراط ہے، اس کے بعد تو کچھ ہے نہیں۔ پل صراط کے بعد کیا ہے؟ گرا تو جہنم، گیا تو جنت، یہی ہے نا، یہی ہے۔ اور نماز نماز نماز،
لوگ یہی کہتے ہیں نا نماز، بے شک نماز ہمارے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز کوئی معمولی عبادت نہیں ہے۔ سرکار فرماتے ہیں جب میرا امتی سجدے میں ہوتا ہے تو خدا سے ایسے قریب ہوتا ہے جیسے میری 2 انگلیاں ملی ہوئی ہے۔ نماز کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ سرکار نے فرمایا جب میرا امتی نماز پڑھتا اور سجدے میں ہوتا ہے تو وہ رب سے ایسے قریب جیسے یہ 2 انگلیاں، اس میں کوئی چیز پردہ کچھ حائل کچھ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ عبادت کی عاجزی کی انتہا ہے سجدہ۔ اور جب بندہ سجدہ کرتا ہے خدا سے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ کوئی مغایرت، کوئی دوری باقی نہیں رہتی، اور رب فرشتوں سے کہتا ہے دیکھ لو اسی دل کے لیے میں نے اس کو پیدا فرمایا تھا۔ تمہیں نے کہا تھا نا ایسے کو بنائے گا جو فساد کرے گا، فتنہ کرے گا، خون ریزی کرے گا، دیکھ لو یہی ہے۔ سب کو نہ دیکھ، اس کو دیکھ۔ تو نماز یقیناً نماز، خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں سب سے پہلے سوال یہی ہوگا، حضور نے بھی فرمایا، مولانا بھی فرماتے ہیں آبروئے مولویت مولانا روم۔ مولانا سے وہی مطلب ہے، وہی ایک مولوی ہے جس مولوی نے کروڑوں لاکھوں مولویوں کی عزت بچائی ہوئی ہے۔ مولانا مولوی ہرگز نشد مولائے روم، تا غلام شمس تبریزی نبود۔ وہ مولانا مولوی مولانا ہے، حقیقت میں وہ مولا ہے، مولانا۔ آپ فرماتے ہیں رب روز محشر کی جانگداز بود، اولی پرشش نماز بود، میدان حشر جب کہ وہ جانگداز ہوگا، جان کو پگھلا دینے والا پہلا سوال نماز کا ہوگا، پوچھا جائے گا، کوئی شک نہیں، کچھ اس میں کوئی شک نہیں، مگر صرف اسی پہ اعتماد کر کے بیٹھے رہنے والا کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ خدا کو ان نمازوں کی اگر حاجت ہوتی تو 13 کروڑ سال تک والے کو مردود نہ کر دیتا۔ اگر حاجت ہوتی صرف نمازوں کی تو یہ 13 کروڑ بندگی کرنے والا صرف ایک وجہ سے، معمولی لوگ معمولی سمجھتے، ایک وجہ معمولی تھی نہیں، صرف ایک وجہ سے، کتنی اہم تھی وہ، محبوب کی تعظیم، محبوب کی تعظیم۔ میری کروڑ عبادت کر مگر میرے محبوب سے اگر دل میں تھوڑا سا بھی کچھ ہے تو سمجھ لے میں تیری عبادت کا محتاج نہیں ہوں، تو اپنی بندگی میں میری عبادت کا محتاج ہے۔ تو نماز کا محتاج ہے، ہم نہیں۔ تو حج کا محتاج ہے، ہم نہیں۔ تو عمرے کا محتاج ہے، ہم نہیں۔ تو روزے نماز کا محتاج ہے، ہم نہیں۔ تو جانتے ہیں حضور فرماتے ہیں کہ سارے حساب و کتاب جب ہو جائیں گے تو پھر آخری چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ پلسرات۔ آخری پلسرات، بھئی یہی بات مختصر میں کر دوں گا، آخری شے ہے پلسرات۔ اور جب پلسرات سے جب گزر ہوگا تو سرکار فرماتے ہیں تم میں سب سے زیادہ سلامت وہ پلسرات سے گزرے گا جس کے دل میں میری اہل بیت کی محبت ہوگی۔ سب سے زیادہ سلامت، جتنی زیادہ محبت اتنی جلدی سواری، جتنی زیادہ محبت، جتنی حب سرکار اہل بیت سے جتنی کثیر اور جتنی سختی شدت کے ساتھ آپ انہیں چاہو گے، اللہ تعالیٰ اتنی ہی شدت کے ساتھ تمہیں پلسرات سے پار کروا دے۔ تو معاملہ سمجھ میں آ گیا۔ یہ تو ایک بات نکل گئی ضمنی، تو میں نے عرض کر دیا، حالانکہ یہ کوئی ٹاپک ہمارا ہے نہیں، نہ کوئی وقت ہے اس کا۔ خیر سمجھنے کے لائق یہ چیز تھی کہ ذکر کربلا سے ایک سبق ہم کو یہ بھی ملا، اور وہ سبق کیا ہے؟ صرف نمازوں، حج، زکوٰۃ و ریاضات پہ اعتماد و بھروسہ کر کے بیٹھے رہنا یہ عقل مندوں کا کام نہیں ہے، اس کو بچانے کی بھی تدبیر ہونا چاہیے نا۔
آپ دن بھر کماتے رہیں، محنت کرتے رہیں، جو بھی رقم آئے تجوری میں جمع کرتے رہیں، اور پھر رات کو کوئی اٹھا کے لے جائے، آپ دن میں پھر آئیں اس میں ڈالتے رہیں، پھر کوئی اٹھا کے لے جائے، پھر آپ روزانہ کرتے رہیں، جب آخر کھلے گا تو پتہ چلے گا، آخر جب کھلے گا تو آپ سر پہ ہاتھ دیں گے نا کہ اس میں تو میں نے بہت جمع کیا تھا، کچھ نکلا ہی نہیں، وجہ کیا ہے؟ تو حضور فرماتے ہیں لِكُلِّ شَيْءٍ اساس واساس الاسلام حب اہل بیت، ہر چیز کا سرمایہ ہے، اساس ہے، بنیاد ہے، اور اسلام کی اساس میری اہل بیت کی محبت ہے۔ صبح قیامت وہی سرخرو ہوگا جس کے دل میں آل رسول سے محبت ہے، آل محمد سے محبت ہے۔ تو وہاں بھی کچھ کلمہ پڑھنے والے تھے کوفہ میں، جن کی زبانیں تو کلمہ پڑھتی تھی مگر دل یزید یزید کرتے تھے۔ آج بھی کچھ لوگ یزید یزید کرتے ہیں، انہیں یزید مبارک، ہمیں مولا حسین مبارک ہے، ہمیں اہل بیت مبارک، ہمیں آل محمد مبارک۔ یہی ایک ہمارے پاس یہی اللہ کی عزت کی قسم، ہم کبھی اپنی نمازوں عبادتوں پہ کبھی ہم نے دیکھا ہی نہیں، اور ویسے بھی ہماری نمازیں، عبادتیں، روزے، حج، زکوٰۃ، تلاوت، سخاوت اس قابل ہے ہی نہیں کہ قبول کیا جائے۔ صرف ایک ہی بات ہے کہ ہم محمد و آل محمد کے غلام ہیں، صرف یہی ایک چیز ہم رکھتے ہیں، اللہ اسی کو قبول فرما لے۔ یہی ایک چیز ہے جو قیامت میں منہ دکھانے کے لائق ہے۔ غوث پاک نے نہیں فرمایا تھا میرے مرید برے ہیں تو کیا ہوا، میں تو خدا کے قریب ہوں، اے اللہ یہ برے ہیں تو کیا ہوا، میری اس محبت کا صدقہ جو تجھے مجھ سے ہے، غوث پاک فرماتے میری اس محبت کا طفیل جو تجھے مجھ سے ہے، میرے ان بروں کو بھی قبول فرما لے۔ تو آواز آئی عبد القادر ہم نے تیرے لیے تیرے سارے قیامت تک کے مریدوں کو اپنی نگاہ رحمت میں چھپا لیا ہے۔ ہم برے ہیں، ہمارے پاس کوئی اعمال نہیں، مگر اہل بیت کے صدقے میں انشاءاللہ صبح قیامت یہ منہ ایسا تو ہوگا ہی جو خدا کو دکھانے کے لائق ہو جائے۔ تو اس میں کچھ لوگوں نے یزید کو خط لکھے کہ یہاں تو حضرت مسلم بن عقیل نے آ کر کے ڈیرا ڈال دیا ہے اور سارا کوفہ بدل گیا ہے اور تیرے ہاتھ سے سب نکل گئے ہیں، اگر چاہتا ہے خیر تو بھیج اپنے کسی آدمی کو۔ تو اس نے عبید اللہ ابن زیاد جو بصرے کا گورنر تھا اس کو بھیجا۔ عبید اللہ ابن زیاد نام کیا ہے؟ عبید اللہ، اللہ کا بندہ، عبید اللہ، عبداللہ ہے نا، بھیجا۔ یہ نام بھی عجیب ہے، آنے والا بھی مسلمان، بظاہر لباس عربی پہنے ہوئے، وہ جب داخل ہوا کوفے میں تو کتنے دھوکے کے ساتھ داخل ہوا، آیا تھا بصرہ سے، مگر جب اس نے وہ کوفے سے قریب ہوا تو وہ جھٹ سے مدینہ شریف سے آنے والے راستے کی طرف، حرم سے آنے والے راستے میں وہ داخل ہوا، اسی راستے سے وہ کوفہ میں آنے لگا، اور رات کو آیا، مغرب عشاء کے درمیان آیا، اپنے چہرے پر عربیوں کی طرح نقاب ڈالے ہوئے آیا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ حسین آ گئے۔ دھوکہ، یہ بھی مسلمان کی شان نہیں ہے، دھوکہ دینا یہ بھی مسلمان کی شان نہیں ہے۔ انشاءاللہ پھر کبھی اس سلسلے میں عرض کریں گے۔ خیر وہ آیا اور آنے کے بعد اس نے دارالحکومت پہ قبضہ کر لیا، اور پھر اگلا بیان انشاءاللہ تعالی اگلی مجلس میں عرض کریں گے۔ رب ذوالجلال ہمیں محمد و آل محمد کی غلامی میں قبول فرمائے، ان کے صدقے ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرمائے، ہمارے تمام آگے جانے والے مرحومین کی قبروں کو جنت کا باغیچہ فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔